اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے مولا امام حسن کے وقت کا ایک واقعہ پیش کروں گا، اور اس واقعہ سے ہم یہ سبق لیں گے کہ مولا کا اختیار کیا ہے۔ آذربائیجان کا اس وقت کا حاکم فضل بن عامر، ایک ہی بیٹا تھا اس کا۔ شکار پر گیا، غلطی سے کسی شکاری کا تیر لگا، مر گیا۔ لاش کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حاکم غضبناک ہوا، وزیر سے کہا بلاؤ میرے درباری علماء کو۔ ہمیشہ کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، زندہ کرو میرے بیٹے کو، ورنہ ان کو زندان میں قید کر دوں گا، لگ پتہ جائے گا ان لوگوں کو۔ وزیر نے کہا جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں، یہ چاہے 100 سال بھی زندان میں پڑے رہے، یہ ایک چیونٹی نہیں چلا سکتے، انہیں زندان میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ بادشاہ سلامت، میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول مردہ زندہ کرتے تھے، ان کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب بھی مردہ زندہ کرتے تھے، وہ آ جائیں تو آپ کے بیٹے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہاں ہے امام علی؟ وزیر نے کہا وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کے ولی عہد امام حسن ہیں، وہ آ جائیں تو آپ کے بیٹے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا جاؤ 3 دن میں امام حسن کو لے کے۔ وزیر نے کہا جان کی امان پاؤں، کہاں مدینہ، کہاں آذربائیجان، مہینہ جانے میں مہینہ آنے میں 3 دن میں کیسے؟ بادشاہ نے کہا اگر چوتھا سورج چڑھا تو تمہارا کچھ نہیں بچے۔ وزیر کانپتا ہوا دربار سے باہر نکلا، وضو کیا، مصلی بچھایا اور سجدے میں گیا، کہنے لگا اے علی کے بیٹے حسن، اگر میری سرگوشی سن رہا ہے تو میری مدد کو پہنچ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کو کسی نے ہلکی سی ٹھوکر ماری، فرمایا اٹھ، اٹھا، سر اٹھایا، کہنے لگا کون ہے آپ؟ فرمایا وہی جسے تم نے بلایا۔ بھاگتا بھاگتا دربار میں پہنچا، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، میں علی کے بیٹے حسن کو لے آیا۔ بادشاہ تخت سے اٹھا، استقبال کیا، کہنے لگا کیا پیش کروں؟ مولا نے فرمایا لاش پیش کرو۔ مولا نے فرمایا قم بزن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ بادشاہ نے حیران ہو کے دیکھا، مولا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے، پورا آپ پڑھاتے۔ مولا زمین کے سارے خزانے تیرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں، مجھے تیرے ہدیے کو کوئی چیز اس قابل نظر نہیں آتی، لیکن ہاں میری ایک بیٹی، نام ہے اس کا راملہ، اگر آپ اپنی کنیزی میں لے لیں۔ مولا نے فرمایا میں تیرا بیٹا وہاں مدینے بیٹھے ہی زندہ کر سکتا تھا، شاید میں آیا ہی اسی لیے تھا۔ عقد خود پڑھا اپنا لسان اللہ کے بیٹے، اور پھر مدینے واپس آ گئے۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے بیٹی عطا کی، نام رکھا فروا، پھر بی بی رملہ کی کنیت ہو گئی ام فروا۔ ایک دن مولا گھر آئے تو بی بی ام فروا بلا تشبیہ ایسے بیٹھی تھی۔ مولا نے فرمایا کیا ہوا؟ بی بی نے فرمایا یوں ہی دل اداس سا۔ مولا نے فرمایا کیوں؟ کیا کمی ہے اس گھر میں؟ بی بی نے فرمایا یہی تو وجہ ہے کہ کوئی کمی ہی نہیں ہے، تو پھر میرے لیے کیوں کمی؟ مولا نے فرمایا کیا ہے؟ بی بی نے فرمایا مولا بیٹی ہے، بیٹا نہیں۔ مولا نے فرمایا اچھا اسی لیے پریشان، چلو اللہ سے دعا کریں گے، مل جائے گا بیٹا بھی۔ جو بیویوں کا امتحان لیے بغیر عطا نہیں کرتے، ہمیں امتحان کے بغیر دے دیں گے۔ یوں ہی مولا نے فرمایا اللہ سے دعا کریں گے، مل جائے گا بیٹا۔ یوں عالم جلال میں بی بی کھڑی اور فرمایا جو پلک جھپکنے سے پہلے مدینہ سے آذربائیجان آ سکتا ہے، میرے مرے ہوئے بھائی کو زندہ کر سکتا ہے، وہ مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ جب آزما لیا حسن نے کہ عارفہ ہے، صرف بیوی نہیں مومنہ ہے ہماری۔ مولا نے فرمایا بیٹا چاہیے نا، میرے قریب آؤ۔ مولا نے انگلیوں سے ماتھے پہ مس کیا، ایک سرخ دائرہ بی بی کے گرد گرد گھوم گیا۔ مولا نے فرمایا حجرے میں جاؤ، قاسم لے آؤ۔ بی بی حجرے میں گئیں، جب حجرے سے باہر آئیں ہاتھوں پہ قاسم تھا۔ اب سوچنا ضرور جن کے غیر امام بیٹے اس طرح نازل ہوتے ہیں، وہ خود کس مقام پہ فائز ہوں گے۔ جتنا ہو سکے اس گھر کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو، جتنا اس در پہ جھکو گے اتنی ہی معرفت بلند ہوتی چلی جائے، کیونکہ جس گھر کی چوکٹ پہ سجدہ کر لیا جائے
پھر اس گھر کی تلاشی نہیں لی جاتی، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، یہ نازل ہوتے ہیں، صرف مانا جاتا